قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کا آغاز، حماس کا شرکت سے انکار۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر کی ترک صدر سے ملاقات، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ افریقی ممالک میں پھیلاؤ کے بعد ایم پاکس گلوبل ایمرجنسی قرار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات کا باقاعدہ اجلاس آج سے ہو رہا ہے، جبکہ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے مذاکرات میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے مجوزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ مذاکرات میں اسرائیل، مصر، امریکہ اور قطر کے اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے امریکی خبر رساں ادارے اے پی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مذاکرات میں شرکت صرف اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ اگر مئی 2024 میں پیش کیے گئے جنگ بندی فارمولے کی تفصیلات پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ ان کے بقول اس معاہدے کو بین الاقوامی تائید بھی حاصل ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی عدم شرکت کے باوجود بھی مذاکرات طے شدہ شیڈول کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کریم جان-پیئر نے بریفنگ میں کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ مذاکرات منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی قطر میں شروع ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ کریم جان-پیئر نے کہا، Our view continues to be that it is critical that we reach a deal. It is important that we do so. ان کے بقول یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ ہم ایک معاہدے تک پہنچ جائیں۔ جمعرات کو مذاکرات کا دوبارہ شروع ہونا ایک اہم قدم ہے۔ صدر بائیڈن کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے میں جنگ روکنے کے ساتھ اسرائیل کی قید میں فلسطینیوں کی رہائی کے بعد اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی تجویز بھی شامل ہے، لیکن مجوزہ معاہدے کے بعض نکات پر فریقین کے درمیان اختلافات اس معاہدے میں رکاوٹ کا باعث بنے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس بدھ کو 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہنچے، جہاں انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی اور غزہ میں دیر پا جنگ بندی اور امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ترک صدر نے فلسطینیوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں تک انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر آج ترک پارلیمنٹ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ محمود عباس نے ترکیہ کے دورے سے پہلے ماسکو کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی اور اقلیتوں پر مبینہ حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جمعرات کو نئی دہلی کے لال قلعے میں بھارت کے یوم آزادی کی تقریب کے دوران وزیر اعظم مودی نے اپنی تقریب میں کئی موضوعات کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی صورتحال کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کی معیشت کی ترقی کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ مودی نے کہا کہ صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ بنگلہ دیش میں طلباء کے حالیہ احتجاج کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے 5 اگست کو مستعفی ہونے کے بعد ملک چھوڑ کر بھارت میں پناہ لے لی تھی، جس کے بعد نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت نے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ عالمی ادارے سے WHO نے افریقہ میں ایم پاکس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد اس مرض کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا ہے۔ WHO نے یہ الرٹ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے ایم پاکس وائرس انفیکشن کے پڑوسی ممالک میں پھیلنے کے بعد جاری کیا ہے۔ WHO کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس مرض کے پھیلاؤ کا خدشہ باعث تشویش ہے اور مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایم پاکس کسی بھی متاثرہ شخص سے قریبی رابطے سے پھیل سکتا ہے۔ افریقی ملک کانگو میں ظاہر ہونے کے بعد یہ مرض پڑوسی ممالک برونڈی، کینیا، روانڈا اور یوگنڈا میں بھی پھیل گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس مرض سے بچاؤ کے لیے $15 لاکھ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔